بدر کے قیدیوں کے متعلق جو فیصلہ ہوا، بدر کی جنگ جب ختم ہوئی اور قیدی جب 70 قیدی بنے مکہ والوں کے، ان قیدیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضور کے چچا، اور حضور کے داماد بھی تھے حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ، ان قیدیوں میں تھے۔ جب ان قیدیوں کو مدینہ لے جا کے پہنچایا گیا تو ظاہر مدینہ کا مسلمانوں مہاجرین مدینہ میں پہنچے ابھی 1 سال ہی ہوا تھا، ان کی معاشی حالت خود بہت کمزور تھی، گھر نہیں تھے ان کے پاس، کھانے کو پینے کو اتنی وافر چیزیں تھیں نہیں، تو مسلمان پریشان ہوئے کہ یہ جو قیدی ہم لے کر آئیں ان کو رکھیں کہاں، ان کو کھانا پینا کہاں سے دیں، اور اتفاقاً وہ دن سردی کے بھی تھے، مدینہ میں سردی بڑی شدید ہوتی ہے، تو حضور پریشان تھے کہ یہ قیدی ہیں، اب ان کو ظاہر ہے یہ ہوتا ہے مسلمانوں کا اخلاق کہ قیدیوں کا کتنا خیال رکھے، اتنے فکر مند تھے کہ ان قیدیوں کو گرم کپڑے بھی دینے، ان کو کھانا بھی دینا ہے۔ تو حضور نے صحابہ کو بلایا، فرمایا بھائی جس آدمی کی جتنی حیثیت ہے نا، اپنی حیثیت کے مطابق ایک ایک آدمی اپنے ذمہ لے لو، اسے کھانا بھی کھلانا ہے اور اس کو کچھ کپڑے تمہارے پاس ہوں تو دے دینا۔ صحابہ نے اپنے کپڑے اتار کر ان کو دیے، ان قیدیوں کو، ان کو پہنائے کہ سردی ہے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اور جن کے گھروں میں کھانا تھوڑا بہت تھا وہ لا کر ان قیدیوں کو کھلاتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے، کیونکہ یہ قیدی ظاہر ہیں تو انسان ہیں، یہ ہوتا ہے حسن سلوک، مسلمان کا یہ سلوک تھا۔ آج بھی الحمدللہ یہی حالت ہے، یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو ان کفار کے قیدی آتے ہیں تو وہ جب جاتے ہیں تو کس کیفیت میں جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی کا نقشہ ہے کہ فلسطین میں غزہ میں جب ان اسرائیلیوں کو انہوں نے رہا کیا تو کس طرح جا رہے تھے، اور اسرائیل کے قید میں جو فلسطینی بے گناہ خواتین، مرد اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا حال ہے اللہ ان سمجھ رہے۔ کچھ عرصہ پہلے یاد ہوگا 2001-2 کی بات ہے کہ ایک خاتون افغانستان میں آئی تھی، وہ صحافی کی شکل میں آئی تھی تو وہاں پکڑی گئی، پھر وہ جب واپس گئی تو غالباً اس کا کوئی ریڈلے کو اس طرح کوئی نام تھا، بعد میں وہ مسلمان ہوگی، مریم اس نے نام رکھا تھا، اور اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور اس نے اتنا متاثر ہو کر وہ گئی کہ مسلمان تو اتنے اچھے ہیں، میں قیدی تھی، میرا اتنا خیال رکھتے تھے کہ مجھ سے اگر بات کرنے آتا کوئی، یہ مجھ سے کوئی بات بھی کرتا تو نظریں دوسری طرف کر کے مجھ سے بات کرتے تھے، نظریں ملا کر مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور انہی دنوں اتفاقاً ایک خاتون ہماری بھی ان کے قید میں گئی تھی، اور آج تک وہ وہیں پر ہے، جس کو 86 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیا حال ہے اس بیچاری کا۔ یہ ہے وہ انسانیت۔ ہم جو مغرب کو بہت کچھ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے دکھلاوا سب کچھ ہے، ظاہری طور پر اپنوں کے لیے بہت اچھے ہیں، لیکن مسلمان کے لیے یہ انتہائی قسم کے، شدید قسم کے یہ ظالم ہے یہ۔ تو مسلمانوں نے ان کو اس طرح سے ان کا خیال رکھا، ان کو کرا۔ اب صبح جب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، بھئی قیدیوں کا کیا کیا جائے، فیصلہ کیا کریں۔ سب نے مشورے دیے، مختلف مشورے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے جو صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، ان سے کہیں گے گھروں سے پیسے منگواؤ تھوڑے تھوڑے، ہم تمہیں رہائی دے دیتے ہیں، جاؤ۔ جائز ہے یہ قیدیوں کو پیسے لے کر چھوڑنا، جنگی قیدیوں کو، اور جو پیسہ نہیں دے سکتے ان سے یہ کہیں گے کہ تم ایسا کرو، ہمارے بچوں کو چند دن تک کچھ لکھنا پڑھنا سکھا دو پھر جاؤ۔ مکہ والے لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مدینہ والے نہیں جانتے تھے۔ مدینہ والے زمیندار کاشتکار لوگ تھے، مکہ والے تاجر تھے، تاجروں کو ضرورت پڑتی ہے اس کی، اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پڑھنا لکھنا جانتے، ان کو ویسے ہی رہا کر دیں۔ اکثر صحابہ کا مشورہ یہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے تھے، عمر مہاجرین میں سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ان کو قتل کرنا ہے، اور جن جن کے جو رشتہ دار ان کے حوالے کریں ان کو قتل کریں۔ اب صحابہ کی اکثریت کا فیصلہ وہ تھا، حضور نے ان کے حق میں فیصلہ دے کر رائے منظور کر لی۔ بعد میں اللہ کی طرف سے تنبیہ کے طور پر حکم آیا، حضور کو فرمایا کہ حضرت عمر نے اور حضرت سعد نے جو مشورہ دیا تھا، اللہ کی مرضی بھی یہی تھی کہ اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن چلو جو عمل ہو گیا صحیح ہے۔ تو حضور نے بعد میں بتایا کہ دیکھیں اللہ کی مرضی بھی اسی کو شامل تھی، اور اس کے بعد آج 70 آدمی ان کے مارے گئے ہیں، اگر اس کے بعد کوئی معرکہ آیا تو اس میں 70 ہمارے لوگ اس کے بدلے جائیں گے۔ چنانچہ احد میں پھر ایسا ہوا تھا کہ 70 صحابہ پھر شہید ہوئے تھے ہمارے۔ ان قیدیوں میں بات لمبی نہ ہو جائے، ان قیدیوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ حضور کے داماد تھے، وہ بھی قیدی تھے، حضرت عباس بھی تھے۔ عباس کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قیدیوں کے ساتھ رکھا، یہ نہیں کہ چچا ہیں تو ان کو الگ جگہ پہ نہیں۔ حضرت عباس کا قد ذرا لمبا تھا، کپڑے ان کے پاس جو قمیص پہنا ہو تو پھٹا، تو ظاہر میدان جنگ سے گئے تھے، تو حضور نے اپنا کرتا ان کو دینا چاہا، وہ ان پہ آ نہیں رہا تھا، وہ پہنتے تو پہن نہیں سکتے تھے، ظاہر حضور کا جسم مبارک ذرا چھوٹا تھا، ان کا لمبا اور بڑا قد تھا۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے اپنا کرتا اتار کر دے دیا، حضور نے ان کو پہنا دیا تھا۔ یہی وجہ آگے چل کر کہیں ذکر آئے گا کہ حضور نے جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تھا تو حضور نے اپنا کرتا اتار کر ان کو دیا تھا، تاکہ میرے چچا پر ان کا احسان تھا وہ احسان نہ رہے دنیا میں۔ دوسرا ابو العاص تھے، حضور نے کہا کہ بھئی کچھ گھر سے منگوا۔ ابو العاص جو تھے وہ ذرا تھوڑے سے حضور کے داماد تھے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح ان سے کر دیا تھا، اور یہ حضرت خدیجہ کے بھانجے بھی تھے ابو العاص۔
ان سے کہا کہ بھی تم بھی کچھ منگواؤ، سب کے لیے ایک قانون ہے۔ اگرچہ ان کے گھر میں حضور کی بیٹی تھی، لیکن حضور نے پھر بھی نہیں کہا جو سب کے لیے قانون ہے ایک ہوگا، تم بھی کچھ منگواؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس ایک ہار تھا ان کے گلے میں، وہ ہار اتارا اور مکہ سے کسی کے ہاتھ بھیجا کہ جاؤ یہ مدینہ میں دے دو، اور میرے ظاہر شوہر تھے ان کو رہائی مل جائے، واپس آ جائیں۔ جب وہ ہار پہنچا مدینہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا کہ ابو العاص کے گھر سے آیا ان کے جو معاوضہ ہے رہائی کا وہ آیا، حضور نے جب وہ ہار دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھوڑے سے آنسو آنے لگے۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ مجھے یاد یہ آ رہا ہے کہ میرے ساتھ جس زوجہ نے سب سے زیادہ وقت گزارا اور جس نے اپنا سب کچھ میرے لیے قربان کیا، بڑی خدمت اس نے میری کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، یہ ہار ان کا تھا اور انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو رخصتی کے وقت پہنایا تھا، تو میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں یہ ہار واپس کر دوں ان کو، تم لوگوں کی کیا مرضی ہے؟ سب صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ ہار بھی دیں اور ابو العاص کو واپس بھیج دیں۔ حضور نے ابو العاص کو بلایا، فرمایا یہ ہار لو اور تم جاؤ واپس مدینہ، میں مکہ، ہار تمہارا ہو گیا واپس چلے جانا، لیکن تم زینب کو مدینہ بھیج دو۔ انہوں نے کہا بالکل بھیجوں گا، وعدے کا پکا تھا۔ وہ گیا سیدھا مکہ پہنچا، مکہ سے اس نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ کو اونٹ پہ بٹھایا، اپنا چھوٹا بھائی ساتھ کیا، کہا کہ جاؤ ان کو مدینہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ حضرت زینب مدینہ آ گئی، پھر کافی عرصے کے بعد حضرت ابو العاص بن مدینہ میں آئے تھے مسلمان ہو کر۔